کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے عمل بھی اچھے ہو جائیں، کتنی اچھی بات ہو کہ ہمارے اعمال سدھر جائیں، ہم خیرات کی طرف بڑھیں، نیکیوں کی طرف جائیں، برائیوں سے بچیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کی اس رنگ میں تربیت چاہی ہے کہ ان کی نظر بھی پاک ہو، امتی کی نظر بھی، دیکھو نا جب تک نظر پاک نہیں ہوگی دیدار مصطفیٰ کیسے نصیب؟ یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، تو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا نا اللہ اکبر کبیرہ کہ نماز مومن کی معراج اس کا مطلب کیا؟ آپ نے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا۔ اس نے کہا ہاں، تو کیا ملا تھا؟ دیدار خدا ملا تھا۔ فرمایا تو اپنی نماز درست کر لے، محبت رسول میں آ کر نماز پڑھ، جب تو کہا کرے گا السلام علیکہ ایھا النبی، ایک وقت آئے گا سارے پردے ہٹ جائیں گے، جب تیری نظر پاک ہوگی دیدار پاک نصیب۔ ایک دعا مجھے یاد آ رہی ہے، میری دائیں جانب چونکہ علامہ مولانا مفتی حاجی امداد اللہ موجود ہیں، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے ایک دعا کی تھی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی تھی، اگر ہماری نظریں پاک ہوگی تو ہمیں بھی وہ چیز نصیب ہوگی۔ بس میرا موضوع یہ تھا کہ ہم نے اپنی نظر کو بھی پاک کرنا ہے، دل کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے ارادوں کو پاک کرنا ہے، خیالات کو پاک کرنا ہے، احساسات کو پاک کرنا ہے، اعمال کو پاک کرنا ہے، تو جب یہ سب چیزیں ہمیں پاک نصیب ہو جائیں گی تو دیدار پاک بھی نصیب ہوگی۔ ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا، جو یہ چاہتے ہیں پڑھ لیں مل کر، ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا، ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا رسول اللہ۔ ویسے آج کل ان کے اکثر ماننے والے جو ہے نا وہ یا رسول اللہ کہنے کو شرک قرار دیتے ہیں، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں وہ یا رسول اللہ کہتے بھی تھے، کہلواتے بھی تھے۔ کسی نے پوچھا نا حضرت الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے تو یہ پڑھتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے، ذرا چہرے سے پردے کو ہٹاؤ یا رسول اللہ، مجھے دیدار اب اپنا کراؤ یا رسول اللہ، پڑھو مجھے دیدار اب اپنا کراؤ، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، تم اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ۔ لیکن ہمارے آقا ڈبونے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ تو ترانے کے لیے، ڈبونے کے لیے تو آئے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
سارے جہانوں کے لیے، سب مخلوقات کے لیے، جن و بشر کے لیے، شمس و قمر کے لیے، شجر و حجر کے لیے، خشک و تر کے لیے، برق و بر کے لیے، ہر ایک کے لیے ہمارے آقا رحمت ہیں، لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، سننا چاہتے ہو؟ وہ زبان بہت خوبصورت ہے جو عشق مصطفیٰ میں باتیں کرے، وہ دل بہت خوبصورت ہے جس میں محبت مصطفیٰ موجود، وہ دماغ اچھا ہے جس میں سوچ مصطفیٰ کی ہو، وہ زبان خوبصورت ہے جس پر درود و سلام کے نظرانے کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے اب نہیں ہیں جو بعد میں ہوں گے۔ ما یکونوں کی خبر غیب کی خبر ہوتی ہے، فرمایا اب نہیں ہیں بعد میں آئیں گے، میرے بعد ہوں گے، اور فرمایا وہ اتنی شدید میرے ساتھ محبت کریں گے کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے دل کی یہ خواہش ہے نا کاش میرا مال سارا لگ جائے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کے دل میں یہ امید ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ گھر بار سب لٹ جائے، مال چلا جائے، اولاد نہ رہے، آہا کچھ نہ رہے، ایک جھلک چہرہ والضحیٰ کی نصیب ہے۔ سب کی خواہش ہے یہ، تو پھر تمہیں مبارک ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کچھ افراد جو اب نہیں ہیں بعد میں ہوں گے، میرے ساتھ اتنی شدید محبت کریں گے کہ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کاش میرے اہل بھی نہ ہو، مال بھی چلا جائے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے نبی کیا کچھ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، کس چیز کے ناظر ہیں، مجھ سے پوچھو۔ فرماتے ہیں دلوں کے راز نبی جانتے ہیں، اور امتی کس درجہ ایمان تک پہنچا ہے نبی جانتے ہیں۔ اب سنو حدیث پاک صحیح بخاری کی اس کی تائید ہے، دلیل ہماری قرآن و حدیث۔ شیخ صاحب نے یہ بیان کیا نا کہ نبی علیہ السلام آقا امت کے والی، امت کے افراد کے دلوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اس پر بہت خوبصورت لکھا ہے، وہ خوب جانتے ہیں میرے حال زار کو، وہ خوب جانتے ہیں میرے حال زار کو، میں بندہ حبیب علیم و خبیر ہوں، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور اللہ حضرت علیہ الرحمہ نے تو حد ہی کر دیا، علماء کی قدر کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے افراد میں سے جن کے سفید بال آ جائیں چاہے وہ عالم دین نہ ہو، اس کی بھی تعظیم اور قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تو فرمایا اللہ کی تعظیم میں سے یہ بات ہے کہ امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے افراد میں سے وہ جو بوڑھا ہو جائے، سفید ریش ہو جائے، اس کی تعظیم کرو، بابیاں دی قدر کرو۔ اگر ایک عام آدمی مسلمان کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا سفید ریش ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اس کا ادب احترام کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے رب اس کا حیا کر۔ تو پھر وہ جو عالم دین ہو، پوری عمر اس نے علم دین پڑھتے پڑھاتے گزاری۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے آقا ارشاد فرمائیں من زار عالماً فکأنما زارنی، جس نے عالم دین کی زیارت کی سچے کی، اس نے میں محمد عربی کی گویا کے زیارت کی۔ ومن صافح عالماً فکأنما صافحنی، جس کو یہ توفیق ملے اسے سچے عالم دین کے ساتھ مصافحہ ہو جائے، ایسے ہی اس کو ثواب ملے گا گویا کہ اس نے محمد عربی کے ساتھ مصافحہ۔ ومن جالس عالماً فکأنما جالسنی، اور جس نے ایک عالم دین کے ساتھ 2 گھڑی مجالست کر لی، بیٹھ گیا، فکأنما جالسنی، گویا کہ محمد عربی کے ساتھ بیٹھ۔
اور آگے سنو، فرمایا من جالس عالمن فی الدنیا جلس اللہ تعالی معیہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی عالم دین کے پاس بیٹھے گا رب تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرے پاس بٹھائے۔ علماء کی قدر کر لو جتنی کر سکو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی شان بیان فرمایا طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کو جنت کی میری طرف سے خوشخبری ہے جس کی عمر لمبی ہوئی اور وہ اس نے ساری زندگی اچھے اعمال کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اس سے اچھا عمل کیا ہے کہ عشق مصطفیٰ کے بیج بوئے جائیں لوگوں کے سینوں میں، اور آخری دم تک اس کی زبان سے یہ نکلتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کبھی لبیک یا رسول اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع بھی بہت ضروری ہے، تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور عاشق کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ بھی بہت ضروری ہے، اور فرمایا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، چونکہ عمل بھی بہت ضروری ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا بھی امتی کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا فسيرى الله عملكم ورسوله، فرما دو اے حبیب عمل کرو، لوگوں عمل کرو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ورسولہ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، برسولہ، رسول بھی تمہارے اعمال کو۔ چلو ایک اور انداز میں معنی کرتے ہیں، جب مضارع کا صیغہ آتا ہے نا، علماء جانتے ہیں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال، حال اور استقبال، ان دونوں کو سامنے رکھ کر معنی کریں تو یہ بنتا ہے لوگوں عمل کرو، اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا، رسول بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے۔ قرآن کی اس آیت کے ساتھ ایک حدیث پاک ملاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں معنی کیسے سامنے آتا ہے اور کیسا عظیم اور خوبصورت ہے۔ قرآن کی تفسیر وہی بہترین ہے نا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ پڑھیں حدیث پاک پڑھیں، آپ کی سبحان اللہ کی بلند آوازی سے مجھے پتا چلے گا نا آپ سننا چاہتے ہیں۔ خدا آپ کو اسی طرح بلند و بالا رکھے، تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد آباد رکھے۔ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیر وہی سب سے اعلیٰ ہے نا جو خود امام الانبیاء نے فرمائی، اور علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ اگر ایک حدیث پاک ملائی جائے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تورد علی اعمالکم، فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم تورد علی اعمالکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرا موجود رہنا تمہارے اندر ظاہری حیات میں تمہارے لیے بہتر ہے، ومماتی خیر لکم، اگر میں دنیا سے پردہ پوش ہو جاؤں تو میری وہ حالت بھی تمہارے لیے بہتر ہی ہوگی۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور آیت ملائیں تو پھر مزید اور بات نکل کر سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شان مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں کیا، انسانوں میں کیا، فرشتوں میں بھی آپ کی شان سا کوئی نہیں ہے، بلکہ انبیاء و مرسلین کی صاحب میں بھی آپ جیسا کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، قرآن اتر رہا تھا، شان مصطفیٰ اس وقت بھی پورے عروج پر تھی، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ۔ اب جس نے یہ آیت پڑھی ہے اور مان بھی لی ہے تو وہ تو نہیں کہے گا کہ نبی دنیا سے جانے کے بعد سنتے نہیں، عقائد کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب ہر بعد والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، خیر بہت بہتر ہوگی، اس میں تفصیل ہے، پہلی والی گھڑی سے بہتر ہوگی، ماننا پڑے گا۔ اگر زندہ نبی سنتے ہیں تو پردہ پوش ہو جانے کے بعد اس سے بہتر سنتے ہیں، ورنہ خیر کا معنی ہی تو نے نہیں کیا، نہ تو جانتا ہے نہ تو نے کیا۔ اب سنو،
اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. ہائے ہائے ہائے. وہ کوئی اور ہیں جو کہتے ہیں بس اب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور حدیثیں بھی گھڑنا شروع کر دی. ہاں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے میرے اوپر بہتان باندھا، جھوٹی حدیث گھڑی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر، وہ پکا جہنمی ہے. تو ہم تو وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں جو آقا نے خود ارشاد فرمایا. اب آیا کیا سی؟ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اور دوسری آیت جس کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا تھا، اس کے بھی بعض الفاظ ذکر کیے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اور حدیث پاک پڑھی تھی حیاتی خیر لکم و مماتی، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی مور لگی. اب سنو، فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی، آگے فرمایا تورد علی اعمالکم. یہ صیغہ مضارع ہے، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، کیے جاتے رہیں گے. تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، کیے جاتے. ادھر تھا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. یقیناً اللہ بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا. رسول بھی تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں، دیکھتے رہیں گے. چلو ایک اور حدیث پاک اس کے ساتھ ملاتے ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ والا دن آئے نا تو کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو. اس کی کئی وجوہ ہیں. جمعہ کا دن باقی ایام سے افضل دن، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. جمعہ والے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بارگاہ خدا بندی کے اندر بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں، تو کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو تاکہ تمہاری حاضری ادھر بھی لگے ادھر بھی لگے. فرمایا جب تم نذرانہ درود بھیجو گے نا تو وہ تمہارا درود پاک پڑھنا تبلغنی، وہ مجھ تک پہنچے گا. حیث کنتم، اور علماء فرماتے ہیں علماء نات کہ حیث للمکان، کہ حیث و مکان کے لیے آتا ہے. حیث کنتم، تم جدھر بھی ہوگے میرے امتی، درود بھیجنا تمہارا کام ہے. تمہاری درود اور صلوات کی صدائیں مجھ تک پہنچیں. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں، لہذا نبی کو علم نہیں، نبی سنتے نہیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے. باقی حدیث ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ جھوٹ اس بارے میں نہیں بول رہے کہ حدیث نہیں ہے، حدیث تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے میری بارگاہ میں امتیوں کا صلاۃ و سلام پہنچاتے. حدیث ہے، لیکن اگر ہم ان کے سامنے دوسری حدیث رکھیں جس میں فرشتے اعمال بندوں کے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، تو کیا وہی معنی نکالیں گے کہ فرشتے پیش کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نہیں جانتا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر یہ معنی یہاں کرتا ہے تو ادھر بھی کر، لیکن وہاں نہیں معنی کرتا ہے تو یہاں کیوں کرتا ہے؟ لیکن اس مسئلہ کے حل کے لیے ایک اور حدیث پاک پڑھتے ہیں. تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی ملکن، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا، وَأَقَامَهُ عَلَىٰ قَبْرِي، اس کو میری قبر کے پاس کھڑا کر، وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اسْمَاءَ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت نے اسے طاقت سننے کی اتنی دی ہے کہ وہ ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، جہاں سے کوئی پڑھے سنتا ہے، جس بولی میں پڑھے سنتا ہے. اور جب بھی کوئی میرا امتی میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کی صلاۃ میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. ہمارے علماء یہیں سے اپنا مقصد اور اپنا مدعا یہیں سے بیان کر دیتے ہیں کہ اگر ایک غلام فرشتہ ہے جو ڈیوٹی دے رہا ہے، دربان مصطفیٰ ہے، اگر ایک غلام نوکر فرشتہ جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہا ہے، وہاں ڈیوٹی دے رہا ہے، اگر ہر کسی کی سن سکتا ہے تو جو آقا ہے وہ بھی ہر کسی کی سن سکتے ہیں. غلام ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، تو آقا بھی سنتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہم یہاں پہ پڑھیں، آقا مدینے سنیں، ہم یہاں پہ پڑھیں، آقا مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سے. لیکن اگر دلائل الخیرات شریف دیکھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنے والوں کے لیے قبلہ سے کم نہیں ہے وہ کتاب.
اس کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی، یعنی حدیث میں یہ آتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، حدیث میں یہ آ گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی۔ حضور بابا جان سرکار رحمہ اللہ آپ فرمایا کرتے تھے جو عشق سے نہ پڑھے، محبت سے نہ پڑھے، درود شریف اس کا پڑھنا بھی ضائع نہیں ہوتا، فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ جو محبت مصطفیٰ میں پڑھتا ہے آقا خود سن لیتے ہیں۔ سیاہ ستہ کی روایت میں پیش کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کا دن آئے تو کثرت سے درود بھیجنا، کیونکہ تمہارا صلات جو ہے وہ مجھ تک پہنچتا ہے، درود و سلام کا نذرانہ مجھ تک پہنچتا ہے، سو کن تم جہاں بھی کہیں۔ صحابہ پاک قربان جائیں، انہوں نے سارے مسئلے پہلے ہی حل کروا لیا۔ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا کیسے آپ تک ہمارا نذرانہ صلات پہنچے گا؟ تو سوال اس کے دل میں پیدا ہو گیا اور وہ سوال سامنے رکھ دیا کہ آخر ہر کسی نے دنیا سے جانا ہی ہے نا، تو آقا یہ ہمارا درود و سلام کا نذرانہ آپ فرما رہے ہیں کہ کہیں سے بھی پڑھو مجھ تک پہنچتا ہے پہنچتا ہے۔ تو اس نے عرض کی آقا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کھا جائے۔ ایک دوسری روایت میں لفظ یوں ہے وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ، کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں قبر میں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کے روز سب سے نزدیک میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ نذرانہ صلات پیش کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے اپنے اعمال درست رکھو اور جو بھی عمل کرو اس سے پہلے نذرانہ صلات پیش کر لیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے 80 سے زیادہ مقامات وہ گنے ہیں کہ جہاں تاکید کے ساتھ آیا ہے کہ امتیو اگر یہ کام کرنے لگو تو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پہلے پڑھ لیا۔ لوگ تو کہتے ہیں اذان سے پہلے نہ پڑھو، اور عاشق گن رہے ہیں وہ مقام اور جگہیں اور اوقات کون سے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ والصلاۃ علیہ او مختوم ممحوق من کل برکت نو کما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لوگ بسم اللہ والی حدیث تو بڑی پڑھتے ہیں، کبھی درود والی حدیث بھی پڑھ لیا۔ اور جتنا اچھائی کی طرف بڑھا جائے گا برائی سے بندہ اتنا ہی۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ہے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ دل چاہے میں برائیوں سے دور ہو جاؤں، برائیاں ترک کر دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھائیوں کے ذریعے برائیوں کو ہرایا جاتا ہے، اچھے فعل کے ذریعے بدعمالیوں کو مٹایا جاتا ہے۔ اور درود و سلام تو ایسا اچھا فعل ہے، ایسا اچھا فعل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ صرف شرمگاہوں کا یہ زنا ہوتا ہے، فرمایا العینان زناہما النظر، فرمایا دو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا ناجائز چیز کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، ناجائز چیز کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ اور میرے نوجوان مسلمان بھائیوں خاص طور پر میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ نیٹ کا استعمال کم سے کم، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت قسم کی چیز آ گئی ہے کہ اگر اچھائی کی طرف بھی تم جا رہا ہو تو برائی گھسے گی اس میں۔ ایسا ہی ہے نا، آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ تو اس لیے مہربانی فرما کر اپنی نظروں کو چونکہ ہم نے پاک رکھنا، آخر تمنا ہے کہ دیدار مصطفیٰ نصیب۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ پوری نظر والے کو کبھی ایسے تحفے حاصل نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رستے پر کوئی نہ بیٹھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا آقا رستے پر بیٹھنا یا کھڑا ہونا کبھی مجبوری ہوتی ہے، حدیث پاک بخاری شریف کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فآت الطریق حقا، اگر رستے پر بیٹھنا ضروری ہے مجبوری ہے تو پھر رستے کا حق بھی ادا کر۔ انہوں نے عرض کی وہ حق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غض البصر، آنکھیں جھکا کے بیٹھ، آنکھیں جھکا کر بیٹھ، رد السلام، اور
आने वाला गुजरने वाला सलाम दे तो उसका जवाब देना, सुभान अल्लाह, सुभान इसका हक है। सुभान अल्लाह। इमातुल अज़ान तरीक, और रस्ते पर से तकलीफ दे शय को हटाना, वल अमर बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर। चौथी चीज ये है कि आने जाने वाले को अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से उसे रोक। अगर ये चार काम कर सकता है तो रस्ते पर खड़ा हो जाए, वरना किसी को रस्ते पर खड़े होने की इजाजत नहीं है, बैठने की इजाजत नहीं है। ये चार काम कर सकता है तो फिर उसे इजाजत होगी। आज हम दुकानों पर मुंह उठाकर बैठे रहते हैं और इधर उधर झांकते और तकते रहते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे आका पाक हैं, दीन हमारा पाक है, कुरान हमारा पाक है, खुदा हमारा पाक है, नबी हमारे पाक है, अकीदा हमारा पाक है। नजर भी पाक होनी चाहिए, सीना भी पाक होना चाहिए, दिलो दिमाग भी पाक होना चाहिए, फिर दीदारे पाक हमें नसीब। हमें अच्छाई की तौफीक मरहमत फरमाए और ऐसे अमाल करें कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हमें खुशनुदी दिए खुदा और रिज़ाए मुस्तफा। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा आना जाना। आमीन।